اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت کے اس بات میں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے 3 نام آئے ہیں: القدیر، القادر، المقتدر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، کہہ دیجئے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر بھیج دے عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے ہی ایک عذاب، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے نیچے سے عذاب، او یلبسکم شیعا، یا پھر وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور آپس میں ایک دوسرے کا مزہ تمہیں چکھا دے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں آسمان سے عذاب دے دے یا زمین سے دے دے، اور اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دے اور تم لڑتے رہو، ایک دوسرے کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سے ہم اور آپ کو بچائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ قادر، قدیر اور مقتدر تینوں کے معنی ہیں طاقتور، قدرت والا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی چاہی ہوئی چیز کو کوئی چیز حاصل کرنے سے روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس پہ تو قدرت رکھتا ہی ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جو کچھ دنیا میں نہیں ہوا ہے اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس پر بھی قدرت رکھ سکتا تھا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی اس نقصان کو روک نہیں سکتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العالمین کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس بھلائی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ رب العالمین ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مردوں کو زندہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک معبود کے معبود برحق ہونے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہاں تک کہ مردوں کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، کوئی بھی چیز آسمانوں کی، کوئی بھی چیز زمینوں کی اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی۔ انه كان عليما قديرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی بھی ہستی کو، کسی بھی شخص کو کسی چیز میں عاجز اس وقت کرنا ممکن ہے جب اس کے پاس 2 چیزیں نہ ہوں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس علم نہ ہو، تو آپ اس کو اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر اس کو عاجز کر سکتے ہو، پست کر سکتے ہو، یا پھر اس کے پاس علم ہو لیکن اس علم کو نافذ کرنے کا اس کے پاس طاقت نہ ہو، تب بھی آپ اسے عاجز کر سکتے ہو۔ غالب آنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ہو اور طاقت بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کے پاس دونوں چیز ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اس لیے فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، فرمایا کہ کافرین نے ہماری ساری آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے ایک غالب طاقتور قدرت رکھنے والا پکڑتا ہے ایسے ہی ہم نے ان سب کو پکڑ لیا۔ صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد، اے محمد، ان اللہ یوم القیامہ یجعل السماوات علی اصبع، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا کے رکھے گا، والارض علی اصبع، اور زمین کو پھر دوسری انگلی پہ رکھے گا، والجبال والشجر علی اصبع، پہاڑوں کو اور درخت کو ایک انگلی پہ رکھے گا، والماء والثرى علی اصبع، پانی کو، دنیا میں جتنا پانی سمندر میں پایا جاتا ہے وہ اور تمام تر خشکی کو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری انگلی پہ رکھے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور ایک انگلی پر تو پوری مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ رکھ لے گا، ثم یہزہن، انہیں اللہ تعالیٰ حرکت دے گا، زلزلہ برپا کر دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی عالم نے یہ بات کہی، صحابی کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا لقول الحبر،
اللہ کے نبی نے اس یہودی عالم کی بات کو ویریفائی کرتے ہوئے آپ نے ہنس دیا اور مسکرا دیا اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری، رب کے بارے میں یہ سب تو معلوم ہے ان کو، لیکن جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عزت عظمت کرنی چاہیے، یعنی ایک رب کو اسی کو صرف عبادت کے قابل سمجھنا چاہیے، ان لوگوں نے ویسا سمجھا نہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کو قیامت کے دن پکڑ لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ساتوں آسمانوں کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنے قبضے میں کر لے گا، پکڑ لے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے۔ رب العالمین کی قدرت پر ایمان لانے کا ایک مظہر ارکان ایمان میں ہے، اور وہ ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا القدر قدرت اللہ، تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے جو شخص بھی تقدیر کا انکار کرے گا گویا کہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العالمین کے قول انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الذین یقولون ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ تقدیر پر ان کا ایمان ہے، حقیقت میں وہی عالم ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تمہارا رب چاہے تو زمین والے سب کے سب ایمان لے آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہ لے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے، ایسا چاہے تو کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو چیزیں ناممکن ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کسی طرح کا شک ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو قادر مطلق ماننے کا فائدہ کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں، علماء نے مختلف بیان کیے، ان میں سے چند یہ ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ طاقتور پاورفل مان لیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اپنی مصیبت کے دنوں میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا جائے، اور اللہ کی ذات پہ اس کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اور مکمل طریقے سے عاجزی کے ساتھ ایک بندگی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنی التجا رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنا ہی خلوص اس میں آئے گا جب انسان کو رب العالمین کے اوپر یقین کامل ہوگا کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب مشکلات زندگی میں آئیں تو انسان اس کے لیے صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے ہمت کہاں سے آئے گی؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانے تو وہ صبر کر سکتا ہے، یعنی کہ صبر کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ میں آج اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں صبر کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میرا رب طاقت رکھتا ہے کہ اس سے بدلہ لے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب اہل مکہ کو مسلمانوں کو ستایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنے دفاع میں جنگ کریں، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو صبر کرنے کی طاقت انسان کو اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھیں۔ اسی طرح سے انسان اگر دل کی بیماریوں میں گرفتار ہے، جیسے کہ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے حسد اور ایک دوسرے سے کینہ کپٹ، انسان اگر حسد کا شکار ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے اپنے آپ کو ٹکرا رہا ہے اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے الحاسد عدو نعمت اللہ علی عبادہ، ایک حسد کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں پہ کر رکھی اس کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کیسے دے سکتا ہے، مجھے نہیں دیا تو اس کو کیوں دے سکتا ہے، اس کو کیوں دیا، نہیں دینا چاہیے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس طرح کی سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اوپر قادر مطلق، اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتا ہے تو وہ دل کی بیماریوں میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماریاں بہت ساری ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو انسان قادر مطلق مانے تو ان بیماریوں سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو امید ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے ہی ہر انسان امید لگا کے رکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور اسی امید کے بیس پر وہ اللہ سے سوال کرتا رہتا ہے، مسلسل اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو طاقت اور قدرت والا مانے ہی نہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت میں کسی طرح کا شک کر رہا ہو تو وہ کس کلیجے سے، کس ایمان سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو اس کو امید نہیں ہوگی، اس کو بھروسہ نہیں ہوگا اپنی دعاؤں پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو قادر مطلق ماننا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔
کیونکہ اگر اس میں کمی ہو گئی تو انسان سوال کرنے میں ہچکچائے گا، اللہ سے مانگنے میں شرمائے گا، یا پھر اگر مانگے گا بھی تو اس کو اللہ رب العالمین سے امید ہی نہیں ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کیسے کر سکتا ہے۔ مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر کا قول ہے جماع الخیر الدعاء، تمام بھلائیوں کی جڑ، یعنی وہ کون سی نیکی ہے جس کے اندر ساری بھلائیاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، کہا وہ دعا ہے، وہ دعا ہے۔ اور وہ دعا اللہ رب العالمین سے زندگی میں جو کچھ آپ کو چاہیے، زندگی کے بعد جو چاہیے، آخرت میں جو چاہیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، خیرات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا ہے، اور دعا ہی انسان کے لیے ساری بھلائیوں اور ساری خوبیوں کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات کو قادر مطلق ماننا چاہیے، کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کر سکتا ہے، بس اس نے قانون بنا رکھے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے تو اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز داخل نہیں ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے اور یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں سوال ذہن میں آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ یہ ملحدین کے سوالات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو رب العالمین قادر مطلق ہے، اللہ کا ایک نام قادر ہے، عبد القادر، اسی سے بندوں کا نام ہوتا ہے۔ ایک نام قدیر ہے، عبد القدیر، اس سے بندوں کا نام ہوتا ہے۔ ایک نام مقتدر ہے، عبد المقتدر بھی بندوں کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو دنیا جہان کی خوبیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔